لیو انکیشمنٹ اور گریجویٹی میں کمی کا معاملہ، پیرامیڈک سٹاف کے احتجاج کا دوسرا روز۔ ڈی ایچ کیو الائڈ اور چلڈرن اسپتال کے او پی ڈیز میں کام بند رہا، آپریشن تھیٹرز، ریڈیولوجی اور لیبز میں بھی کام نہ کیا گیا۔ ملازموں کی وزیراعظم ہاؤس کے گھیراؤ کی دھمکی، پنجاب کو دوسرے صوبوں کی طرح حقوق دینے کا مطالبہ، مطالبات کی منظوری تک احتجاج کا اعلان۔ میں حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح مرکز اور باقی تینوں صوبوں نے بجٹ میں ہمیں مراد دی ہیں اس کے مطابق ہمیں دی جائے۔ اگر ہمارا معاشی قتل کیا جائے تو ہم حکومت پنجاب کی انشاءاللہ اینٹ سینڈ بجا دیں گے۔ ہمارے گورنمنٹ امپلائیز ہیں، ان کے ساتھ جو نارمل سلوک کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہ ہڑتال کا سلسلہ صرف لائٹ ہاسپٹل تک محدود نہیں رہے گا، یہ فیصل آباد سمیت پنجاب کے تمام ہاسپٹل کے او پی ڈی شعبوں کو بند کر دیا جائے گا۔ فیصل آباد میں ملازمین کی ہڑتال میں شدت، اگیگا، ایپکا اور پی ٹی یو ملازمین سراپا احتجاج، تنخواہوں میں 35% اضافے کا مطالبہ۔ فیصل آباد اور ٹوبہ ٹیکسنگ کے ایپکا ملازمین کا احتجاج، محکمہ انہار میں قلم چھوڑ ہڑتال اور دفاتر کی تالہ بندی، مطالبات کی منظوری تک کوئی کام نہیں ہوگا، سائلین کو مشکلات، مظاہرین کا لیو انکیشمنٹ کو بحال کرنے کا مطالبہ۔ چنیوٹ میں ریونیو کوارڈینیشن، ایپکا اور انجمن پٹواریاں کی ہڑتال کا 5واں روز، ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر دھرنا، سائلین پریشان، مظاہرین کا کہنا ہے لیو انکیشمنٹ اور سالانہ انکریمنٹ ختم کرنے سے معاشی استحصال کیا گیا۔ تنخواہ میں اضافے تک پیپر چیک نہیں ہوں گے، اساتذہ کا بائیکاٹ، مارکنگ سینٹر بند، گھنٹہ گھر سے ضلع کونسل چوک تک احتجاجی ریلی، تنخواہ اور پینشن میں اضافے کا مطالبہ، اساتذہ کہتے ہیں وفاق اور صوبے میں الگ الگ قانون نہیں چلنے دیں گے۔ مدینہ آباد کے پانی کے مسئلے جز وقتی حل، صبح اور شام 2 گھنٹے پانی ملے گا، واسا نے وکیلوں کو یقین دہانی کرا دی، ڈپٹی کمشنر کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت۔ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، عوام کی حالت بہتر نہ ہو پائی، فیصل آباد میں ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ، مہنگائی میں 33% اضافہ، 51 اشیاء سے 31 کی قیمت بڑھ گئی، چینی، آٹا، گڑ، نمک اور انڈے کی قیمت میں نمایاں اضافہ۔ غریب ہی نہیں، متوسط طبقہ بھی پس گیا، چکی کا آٹا مہنگا، سرکاری ملتا ہی نہیں، فیصل آباد کی یوٹیلیٹی سٹورز پر لمبی قطاریں، شہری کہتے ہیں 2 وقت کی روٹی بھی چھن گئی، حکام نوٹس لیں۔ مہنگائی، یوٹیلیٹی سٹورز حکام کی لاپرواہی، جھنگ اور چنیوٹ میں سستی اشیاء نایاب، شہری کہتے ہیں آٹے کے حصول کے لیے دربدر ہو چکے ہیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے یوٹیلیٹی سٹورز سے بھی مایوسی ملنے لگی، چینی، آٹا ناپید، شہری مشکلات میں گھر گئے، کہتے ہیں 3 ماہ سے چینی نہیں ملی، سستا آٹا بھی دستیاب نہیں۔ سمندری کے یوٹیلیٹی سٹورز کے شیلف بھی خالی، لالیاں کے یوٹیلیٹی سٹورز سے آٹا، چینی ملنا محال، شہری مارکیٹ سے مہنگی خریداری پر مجبور۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی ایک اور چھلانگ، امریکی ڈالر 4 روپے مزید مہنگا ہو گیا، ڈالر کی قیمت 280 روپے سے بڑھ کر 284 روپے ہو گئی۔ ایف بی آر کے چینی کے کاروبار میں ٹیکس چوری روکنے کے لیے اقدامات، ٹیکس اسٹیمپ کے بغیر چینی کا کاروبار کرنے والوں کو گوداموں پر چھاپے، قانون کی خلاف ورزی پر کم از کم 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، چوری شدہ ٹیکس کی 2% پینلٹی بھی عائد ہوگی۔ شورکوٹ شہر سے اسٹامپ پیپرز غائب، رجسٹری، کرایہ نامہ، معاہدہ کے معاملات التوا کا شکار، شہری پنجاب بینک میں گھنٹوں لائنوں میں لگنے کے باوجود خالی ہاتھوں جانے پر مجبور، اسٹامپ فروش کہتے ہیں لائسنس ری نیو نہ ہونے سے مشکلات کا سامنا ہے۔ فیصل آباد میں پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی بلڈنگ خستہ حال، ریکارڈ روم بھی زمین بوس ہونے کو، ملازمین جان داؤ پر لگا کر کام کرنے پر مجبور۔ گوجرا میں غیر قانونی پیٹرول پمپ پر چھاپا، اسسٹنٹ کمشنر رضوان اشرف نے وڑائچ پیٹرولیم سیل کر دیا، ٹوبہ روڈ پر قائم ٹرانسپورٹ آفس بھی بند کر دیا گیا۔
جنگ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح معمول پر آنا شروع، بند کے اندر نشیبی علاقے میں پانی جمع، متعدد دیہاتوں کے زمینی رابطے بحال نہ کیے۔ کریمو براج پر پانی کا بہاؤ 71,000 کیوسک پر آ گیا، کھیوا سمیت ضلع بھر میں 40 فلڈ ریلیف کیمپ قائم۔ بھوارہ میں سیلاب کی تباہ کاریاں، جماعت اسلامی چنیوٹ کے ضلعی امیر سی خفا، چودھری اسلام خان کہتے ہیں موزہ سانبل تباہ ہو گیا، 300 گھر منہدم اور متاثر ہوئے، نگراں وزیر اعلیٰ علاقے کا دورہ کریں۔ سیلاب سے بیماریوں کا خطرہ پھوٹ پڑا، ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس، ہیزا، ملیریا اور ڈینگی کا الرٹ، طبی سہولیات کے انتظامات کی ہدایت، سانپ اور کتے کے کاٹنے کی ویکسین کی دستیابی بھی یقینی بنانے کا حکم۔ چنیوٹ کے دیہی علاقوں میں صفائی کے لیے مشینری ضلع کونسل کو دے دی گئی، ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں دیہی علاقوں میں صفائی کا پلان ترتیب دے دیا، شہروں کے ساتھ دیہاتوں میں بھی صفائی بہتر ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر آفس کے سالانہ آڈٹ کا فیصلہ، ڈی سی آفس کو ریکارڈ مرتب کرنے کا حکم، ریجنل ڈائریکٹر آڈٹ ستمبر کے پہلے ہفتے آڈٹ کریں گے۔ وزیر اعظم نے موٹر وے کے 5 بڑے منصوبوں کی منظوری دے دی، فیصل آباد بائی پاس ستیانہ موٹر وے M3 تک 2 رویا سڑک کی منظوری، سڑک کی تعمیر کے لیے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا چیف سیکرٹری پنجاب کو مراسلہ۔ جھنگ میں صحت سہولیات کے لیے بڑا اقدام، ڈسٹرکٹ اسپتال کو ٹیچنگ اسپتال کا درجہ ملے گا، CPSC کی ٹیم کا اسپتال کا دورہ۔ محرم میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے فیسکو متحرک ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں بنا دیں، ٹیمیں مجالس اور جلوس کے راستوں پر ڈیوٹی دیں گی، ٹرانسفارمر اور دیگر مسائل بر وقت حل کیے جائیں گے۔ فیسکو میں 23,000 سے زائد میٹر خراب ہونے کا انکشاف، فیسکو خراب میٹر کی ریڈنگ من مرضی سے کرنے لگی، ڈیفیکٹو رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا، 21,000 گھریلو صارفین خراب میٹرز کے بل ادا کرنے پر مجبور۔ جھنگ میں ٹرانسفارمر ورکشاپ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، ورکشاپ کی تعمیر پر 13 کروڑ روپے خرچ ہوں گے، ورکشاپ میں سالانہ 1,000 ٹرانسفارمر مرمت کیے جا سکیں گے۔ سنگ بنیاد کی تقریب میں چیئرمین فیسکو بورڈ ملک تحسین عوان شریک۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف فیصل آباد میں احتجاج، سنی تحریک کے زیر اہتمام عظمت قرآن ریلی، مظاہرین کی قیادت ڈویژنل صدر آصف رضا قادری نے کی۔ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب حسن مرتضیٰ کا فیصل آباد کی آمد، اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے ملاقات میں بھتیجے کی وفات پر اظہار تعزیت۔ تانیہ والا میں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ٹیسٹ سینٹر قائم، گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں افتتاحی تقریب، انجمن تاجران اور پرنسپل ڈاکٹر عتیق امجد نے افتتاح کیا، شہری ہفتے میں 3 دن ڈرائیونگ ٹیسٹ اور دیگر سروسز لے سکیں گے۔ اور فیصل آباد آرٹس کونسل میں فنکاروں کے لیے فنڈز مختص، 30 فنکاروں نے خود کو رجسٹر کروا دیا، اسسٹنٹ ایڈمن اصغر علی بھٹی 200 سے زائد فنکاروں کے رجسٹریشن کے لیے پر امید۔